أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأنجبين لا سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد من أتاكم نجا ومن لم يأتكم هلك. حاضرین محترم، آج ہمارا یہ 31واں درس ہے. گفتگو یہاں پہنچی ہے کہ من اتاکم نجا. اے ائمہ ہدی علیہم السلام، جو آپ کے پاس آ گیا وہ نجات پا گیا. وَمَن لَّمْ يَأْتِكُمْ هَلَكَ، اور جو آپ کے پاس نہیں آیا وہ ہلاک ہو گیا. یہ فقرہ بعض علماء نے کہا ہے کہ ما قبل سے مربوط ہے. اس سے قبل ہم نے جو فقرہ پڑھا تھا وَبَابُ الْمُبْتَلَى بِهِ النَّاسِ، سلام ہو ائمہ ہدی پر جو آزمائش کا دروازہ ہے لوگوں کے لیے. اور اس کے بعد ساری گفتگو عرض کیا تھا کہ یہ باب حتہ کی طرح ہے. ائمہ ہدی علیہ السلام جیسے بنی اسرائیل میں باب حتہ تھا، ویسے ہی اس امت میں ائمہ ہدی باب حتہ کے مانند میں. یہ ساری گفتگو ہو چکی تھی. من اتاکم نجا، جو آپ کے پاس آ گیا، جو اس دروازے تک آ گیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے اس دروازے کو ترک کر دیا وہ ہلاک ہو گیا. بعض علماء نے کہا نہیں، یہ مستقل یہ جملہ ہے، ما قبل سے مربوط نہیں، یہ مستقل ایک جملہ ہے. من اتاکم نجا، جو آپ کے پاس آ گیا وہ نجات پا گیا. بہرحال چاہے آپ ما قبل سے مربوط کریں یا نہ کریں، معنی وہی ہے. جو آپ کے پاس آ گیا وہ نجات پا گیا، اور جو نہیں آیا وہ ہلاک ہو گیا. اور اس کے لیے بہت ساری احادیث موجود ہیں. اس کی تائید میں زیارت کے اس فقرے کی اگر نہ بھی حدیث ہو تب بھی یہ فقرہ امام معصوم کا ہے، کافی ہے. لیکن بہت ساری حدیثیں موجود ہیں، اور وہ حدیثیں موجود ہیں جو تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں، تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہے. جیسے حدیث سفینہ، یہ تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہے یہ حدیث. چنانچہ علامہ میر حامد حسین لکھنوی نے پوری ایک ضخیم جلد جو ہے انہوں نے تحریر کیا ہے حدیث سفینہ. مختلف جلدیں ہیں، غدیر پہ الگ ایک جلد ہے، حدیث سفینہ پہ ہے، حدیث ثقلین پہ ہے، کافی کتابیں لکھی ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کسی موقع پر کہ یہ
جواب دیا تھا انہوں نے تحفہ اثنا عشریہ کا. بہت سارے جوابات علماء نے لکھے تھے اس زمانے میں جب محدث دہلوی نے شیعوں کے عقائد میں یہ کتاب لکھی تھی تحفہ اثنا عشریہ، یعنی رد میں لکھی تھی شیعوں. تو اس کے جواب میں بہت سارے جوابات ہمارے علماء نے عنایت کی. ایک ان میں سے جواب تھا ابقات الانوار، جو حدیث متواتر تھی ان کو نقل کیا ہے اور ساری چیزوں کو وہاں پر ثابت کیا ہے. ان کے والد محمد قلی انہوں نے بھی ایک جواب دیا ہے، 20-25 جلدوں میں وہ کتاب ہے. یہ بھی ابقات الانوار بھی 20-25 جلدوں میں ہے. بہرحال بڑا تفصیلی جواب ان بزرگوں نے عنایت کیا ہے. تشعید المتائن یہ جواب محمد قلی کا ہے، اور ابقات الانوار جو ہے وہ حامد حسین ہندی لکھنوی ان کا جواب ہے. ایران و عراق کی سرزمین پر یہ کتاب کافی سراہی گئی. بعض علماء نے کہا یہ کتاب معجزے سے کم نہیں ہے اور فرما رہے ہیں. لیکن آج ہمارے نوجوان جو نئی نسل ہے وہ علامہ حامد حسین کو پہچانتی ہے. افسوس کا مقام ہے، ہم نے پہچانوایا نہیں، نہ اسی شخصیتوں کے سیمینار ہو رہا ہے. کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے زندگی وقف جب کر دی اور مذہب تشیع کو تحفظ فراہم کیا، اہل بیت علیہ السلام سے دفاع کیا، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کو بھی پہچانیں. بہرحال یہ ساری کتابیں لکھی گئی تو حدیث سفینہ اسی فقرے کی تائید کر رہا ہے. چنانچہ علامہ شیخ طوسی نے اپنی امالی میں اس حدیث مبارک کو نقل کیا ہے. انما مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من دخلها نجا ومن تخلف عنها غرق. یہ امالی میں شیخ طوسی نے نقل کیا. بعض مقامات پہ تھوڑا سا رد و بدل ہے، من دخلہا کے بجائے بعض مقامات پہ من رکبہا آیا ہے، یہ بھی آیا ہے. ایسا نہیں ساری روایتوں پہ نظر ہے، تو کہیں دخلہا آیا ہے کہیں رکبہا آیا ہے، یہ دونوں بات ہے. یہاں پہ غرقہ آیا ہے، غرق ہو گیا. بعض مقامات پہ غرقہ و ہلاک دونوں آیا ہے، غرق ہو گیا ہلاک ہو گیا. یہ ہلاکہ خود نتیجہ غرق ہے، جب غرق ہو گیا تو ہلاک ہو گیا، تو یہ نتیجہ ہے. بہرحال انہوں نے انما مثل اہل بیتی، پیغمبر کی یہ حدیث ہے، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے. جو داخل ہو گیا وہ نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا، اور جو متخلف ہو گیا منحرف ہو گیا اس کشتی نجات سے وہ ڈوب گیا، غرق ہو گیا. اور فرما رہے ہیں تو یہ حدیث سفینہ وہی معنی پہنچا رہی ہے جو یہاں پر امام نے ذکر کیا ہے. اگرچہ حدیث سفینہ پہلے ہے کیونکہ یہ 10ویں امام سے زیارت جامع کبیرہ ہے. بہرحال یہ امام نے جو زیارت بیان کی ہے، پوچھنے والے نے پوچھا تھا، سوال کرنے والے نے سوال کیا تھا، مولا کوئی ایک جامع اور فصیح و بلیغ زیارت آپ ارشاد فرمائے. تو امام نے یہ زیارت اس کے حوالے کیا تھا رات کی. تو یہ سارے جو ہے فقرات قرآن اور احادیث پیغمبر کے مطابق ہے. یہاں پر من اتاکم النجا یہ حدیث سفینہ کے مطابق ہے. اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، جو داخل ہو گیا سوار ہو گیا اس میں وہ نجات پا گیا، اور جو منحرف ہو گیا وہ کر کے ہو گیا. اس کے علاوہ وہ حدیث باب حتہ وہ بھی تائید ہے، اسی کے مطابق ہے. باب حتہ کے حوالے سے
گزشتہ ہفتے جو ہے ساری گفتگو ہو چکی ہے کہ بنی اسرائیل میں باب حتہ تھا، تو وہاں اس دروازے سے گزرنا تھا، جو گزر گیا وہ نجات پا گیا۔ ایک دروازہ تھا، مادی دروازہ لکڑی کا بنایا گیا تھا، جو داخل ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ لیکن بعد وہ تھے، اللہ نے کہا تھا جھک کے جاؤ نجات پاؤ گے، حتہ کہتے ہوئے جانا۔ حتہ کا مطلب کہ پروردگارہ ہمیں معاف کر دے، یہ۔ لیکن بعد لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا، وہ برعکس الٹا یوں جا رہے تھے اور بجائے حتہ کے حنطہ کہتے ہوئے گزر رہے تھے۔ اور فرما رہے ہیں اس کے بعد حدیث ثقلین ہے۔ حدیث ثقلین پیغمبر نے ارشاد فرمایا، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر متمسک رہو گے تو نجات پاؤ گے، گمراہ نہیں ہو سکتے کبھی۔ یہ ساری باتیں پیغمبر نے بیان فرمائی۔ امام نے زیارت میں یہی بات کو ارشاد فرمایا ہے، من اتاکم نجا، جو ائمہ ہدی کے پاس آ گیا وہ نجات پا گیا، اور جو نہیں آیا وہ گھر پہ اور ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد کا فقرہ ہے الی اللہ تدعون وعلیہ تدلون، اے ائمہ ہدی آپ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تو دقت کیجیے گا، ایک ایک فقرے پر بہت ہی فصیح و بلیغ یہ کلمات ہیں۔ وعلیہ تدلون، دعوت دیتے ہیں اللہ کی طرف اور لوگوں کو اللہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ الی اللہ ادبیات کے اعتبار سے، گرامر کے لحاظ سے الی اللہ جو یہاں پہلے آ گیا ہے وہ حصر کا معنی دے رہا ہے۔ بہت اہم یہ نکتہ ہے، یہاں پر یہ حصر کا معنی دے رہا ہے، یعنی اہل بیت علیہم السلام صرف اور صرف اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ یہ حصر کا معنی، یہ صرف اور صرف کا معنی الی اللہ جو پہلے آ گیا ہے یہ پہنچا رہا ہے۔ جیسے قرآن حکیم میں وہ ہے نا، ایاک نعبد، ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ یہ ایاکا پر جو مفعول اس کا مقدم ہو گیا ہے یہ معنی پہنچا رہا ہے حصر کا، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ اور اگر یہ نہ ہوتا، ایاکا نعبدو کے بجائے نعبدو کا آ جاتا، یہ پہلے جو ایاکا آیا وہ ضمیر کی صورت میں بعد میں جو ہے متصل ہو جاتا نعبدو سے، تو معنی یہ دیتا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور احتمال یہ بھی پایا جاتا کسی اور کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں ایسے یہاں پر الی اللہ جو مقدم ہو گیا ہے یہ معنی دے رہا ہے کہ ائمہ ہدی علیہم السلام صرف اور صرف اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، کسی اور کی طرف ائمہ ہدی نے دعوت نہیں دی، حتیٰ کہ لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلایا بلکہ لوگوں کو دعوت دیا اللہ کی طرف۔ اور فرما رہے ہیں یعنی اگر ائمہ ہدی علیہم السلام نہ ہوتے تو اللہ کی معرفت نہ ہوتی۔ اسی لیے معصومین علیہ السلام نے یہ فرمایا بنا عرف اللہ و بنا عبد اللہ، ہمارے ذریعے سے اللہ پہچانا گیا، ہمارے ذریعے سے اللہ کی عبادت ہوئی۔ اگر یہ ذوات قدسیہ نہ ہوتی تو اللہ کو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے زمانے غیبت کبریٰ میں وہ دعائیں جو معرفت کے حوالے سے ہے، اللہم عرفنی نفسک، اس کو مسلسل پڑھنا چاہیے تحفظ ایمان کے لیے، معرفت پروردگار کے لیے، معرفت پیغمبر کے لیے، معرفت حجت پروردگار کے لیے۔ تو الی اللہ تدعون،
ائمہ ہدا اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، وعلیہ تدلون، اور اس کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اردو میں معنی یہی ہوگا، لیکن وعلیہ تدلون یعنی اے ائمہ ہدا علیہم السلام، آپ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور صرف اللہ کی طرف دعوت ہی نہیں دیتے بلکہ اس توحید پر استدلال قائم کرتے ہیں، دلیل و برہان پیش کرتے ہیں، اور فرما رہے ہیں یہ معنی ہے۔ یعنی دعوت دیتے ہیں تو کیا ہر ایک مان لیتا ہے؟ بہت سے آئے ائمہ خدا علیہ السلام کے بعد اللہ کے وجود پر دلیل دیجیے، تو ائمہ خدا نے دلیل دیا، تو اللہ کی طرف بلایا اور توحید پروردگار پہ دلیل بھی پیش کیا۔ چنانچہ پیغمبر اکرم کے لیے قرآن مجید میں آیت موجود ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اور فرما رہے اے نبی، ہم نے تم کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، مبشر بشارت دینے والا، نذارت نذیر بنا کے، ڈرانے والا بنا کے، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا، اور فرما رہے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے کہ تم جاؤ اللہ کی طرف دعوت دو۔ تو جو کام پیغمبر کا ہے وہی کام اوصیاء پیغمبر کا ہے، جو کام پیغمبر اکرم کا ہے وہی خلفائے پیغمبر کا ہے، جو کام پیغمبر کا ہے وہی ان کے جانشین کا ہے، وہی ائمہ خدا کا ہے۔ لہذا یہ اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ائمہ خدا کا کام اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ چنانچہ آپ ملاحظہ فرمائیے امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ، اللہ وقت ملے تو ایک دو فقرے کو روز پڑھیے ترجمے کے ساتھ، پھر اس کی لذت جو محسوس ہوتی، یقین جانیے کیا فصاحت و بلاغت اور کیا مطالب توحید کے حوالے سے انسان وجد میں آ جائے جو فقرات ہے اور گریے پہ آمادہ ہو جائے۔ امام حسین علیہ السلام اس دعا کو جب پڑھتے تھے تو گریا فرماتے، لہذا اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قریب آ رہے ہیں عرفے سے، روز عرفہ جو ہے اس دعا کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ تمام ائمہ جو ہے اس دعا کو پڑھتے تھے، اور امام وقت بھی اس دن جو ہے اس دعا کو یقیناً پڑھتے ہیں، اور جب وہ پڑھتے ہوں گے اسی وقت ہم بھی اگر تلاوت کریں اس دعا کی تو کیفیت ہی کچھ ہوگی۔ لہذا پیغمبر اکرم کو اللہ نے داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، تو یہی سارے کام ائمہ خدا کے ہیں، ان کے جانشین ہیں، انہوں نے اللہ کی طرف دعوت دیا اور دلیلیں پیش کیا۔ میں نے اس سے قبل دلیلوں کے حوالے سے بعض دلیلیں توحید پر پیش کیا تھا۔ بعد وہ حضرات جو عرب کے بادیہ نشین تھے، یعنی ایسے علاقے میں رہتے تھے کہ جہاں علم کی شمع روشن نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ آن کر اللہ کے وجود پر دلیل طلب کرتے تھے، تو امام معصوم جو دلیل پیش کرتے تھے علیہ تدلون، اور اللہ کے وجود پر دلیل بھی پیش کیا ہے، تو بالکل عام فہم، کیونکہ علم کی روشنی نہیں پہنچی ہے وہاں تک کہ کوئی محکم ایسی دلیل پیش کرے جو اہل علم کے لیے ہے، تو وہ نہیں یہ سمجھ سکتے، لیکن ایک اہل علم ایک فیلسوف ہے تو اس کے لیے الگ دلیل ہوگی، جو دلیل ایک بادیہ نشین کے لیے ہے وہ دلیل یہاں نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرو، اور فرما رہے ہیں
لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرو، اس لیے کہ اگر ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو نہیں کرو گے تو متحمل نہیں ہو سکتے۔ فلسفے کی باتیں جو ہے ایک ایسی جگہ نہ کریں جہاں لوگ پڑھے لکھے نہ ہوں، ان کے سر سے گزر جائے گی، اور جہاں دانش مند ہیں وہاں سطحی بات نہ کریں۔ یہ موقع شناس ہونا چاہیے عالم کو کہ کہاں پر کیسے گفتگو کرنا ہے۔ لہذا یہ حدیث مبارک میں موجود ہے، اور بہت ساری باتیں میں نے اس کے ذیل میں عرض کیا تھا۔ ایک مقام پہ یہ فقرہ اور آیا تھا کہ یہ اہل بیت علیہ السلام اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ السلام علی الائمۃ الدعاۃ، یہ فقرہ آیا تھا، سلام ہو ائمہ پر جو دعات ہیں، یعنی اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ اچھا دعوت کیسے؟ یہ بھی ایک ہنر ہے، اللہ کی طرف بلایا کیسے جائے؟ قرآن مجید میں دعوت دینے کے طریقے کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ سختی نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس علماء اس تھیوری کو نہیں سمجھتے اور بڑی سختی سے جو ہے تبلیغ کرتے ہیں، چنانچہ وہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ تبلیغ اور اللہ کی طرف کیسے بلایا جائے یہ خود قرآن حکیم نے بیان کیا ہے، اور ائمہ کا یہی طرز رہا ہے جو قرآن نے بیان کیا۔ کیسے اللہ کی طرف بلاتے تھے، کیسے استدلال فرماتے تھے، کیسے برہان پیش کرتے تھے، کیسے دلیلیں قائم کرتے تھے، قرآن کو انداز بتا رہا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ذریعے سے، اور فرما رہے ہیں حکمت کے ذریعے سے، اپنی تندی کے ذریعے سے نہیں، اپنے مزاج کو شامل نہ کریں۔ اس لیے تاریخ اسلام میں جو تند مزاج تھے، آپ غور کیجیے، وہ خلفاء جو تند مزاج تھے، ایک تو خلافت لیا اور تند مزاجی، یہ سب نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ لہذا یہ قرآن حکیم نے بیان کیا ہے، اور ائمہ خدا علیہ السلام کی یہ سیرت رہی ہے کہ اللہ کی طرف لوگوں کو حکمت کے ذریعے سے بلاتے تھے، والموعظۃ الحسنہ، اور بہترین اور عمدہ نصیحت کے ذریعے سے، بہترین نصیحت کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ اور نصیحت میں لہجہ بڑا نرم ہوتا ہے، نصیحت میں لہجہ نرم ہوتا ہے، اور فرما رہے ہیں موعظہ حسنہ کے ذریعے سے بہترین الفاظ کرتے تھے ائمہ خدا علیہ السلام۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور سامنے والے سے عمدہ طریقے سے آپ گفتگو کریں، بہترین طریقے سے گفتگو کریں، گفتگو میں کہیں تندی نہ آنے پائے۔ اب آپ نے ملاحظہ فرمایا اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام لہجے کی تندی بھی برداشت نہیں کر رہا ہے۔ جو اسلام لہجے کی تندی نہ برداشت کر سکے وہ اسلام میں تلوار کا برداشت کرے گا۔ اور فرما رہے ہیں جو اسلام پر دہشت گردی کا الزام دیتے ہیں، کاش کہ اگر قرآن حکیم کو پڑھ لیں، یہ جاہل ہے جو نہیں جانتے، کاش کہ قرآن مجید کو پڑھ لیں۔ ابھی بہت سے ہمارے اہل حنود جو ہیں وہ پڑھتے ہیں قرآن حکیم کو، اور یقیناً بہترین پیغام دیتے ہیں اہل حنود کو۔ میں نے خود دیکھا سوشل میڈیا پر، بعض پنڈتوں نے پڑھ کے قرآن مجید کو سمجھایا ہے۔ قرآن حکیم صلح و آشتی، محبت، امن کا پیغام دینے کے لیے آیا ہے۔ ایک آیت کوئی دکھا دے جو اسلام کہیں دہشت گردی، آگے مجھ سے دعوت ہے عمومی میں دے رہا ہوں، کوئی ایک آیت آپ کو سمجھ میں نہ آ رہی، آئیے ہم سمجھاتے ہیں، لیکن سمجھنے کی کوشش کرو، اور اگر نہیں سمجھ رہے تو تمہارا علم و دانش اس منزل پہ نہیں ہے کہ تم سمجھ سکو، لہذا اس کے لیے ضرورت ہے کسی ماہر اور تجربے کار استاد کے سامنے اور آیات الہی کو سمجھو۔
اپنی فکر کو جو ہے مسلط نہ کرو قرآن حکیم پر. اس لیے تم کیا مسلمانوں کی فکر کو قرآن برداشت نہیں کرتا کہ وہ اپنی فکر کو آیات قرآنی پہ مسلط کر دیں. اس لیے تو تفسیر بالرائے کو قرآن برداشت نہیں کر رہا ہے. روایت میں ہے کہ جس نے قرآن حکیم کی تفسیر اپنی رائے سے کیا اس کا ٹھکانہ اور اس کی جائے گا جہنم ہے. تو قرآن میں جیسے لوگوں کے سامنے اپنی فکریں مسلط کر دیتے ہیں نا، قرآن کے سامنے تیل کال کر کے اپنی فکروں کو مسلط نہ کریں، ورنہ تفسیر بالرائے ہو جائے گی اور ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. ملاحظہ فرمایا. تو یہ راستہ ہے تبلیغ دین کا. اس کے بعد کا فقرہ ہے وَبِهِ تُؤْمِنُونَ وَلَهُ تُسَلِّمُونَ. اور اے ائمہ ہدی علیہم السلام، آپ اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر اور اللہ کے افعال پر ایمان رکھتے ہیں. ائمہ ہدی ذات پروردگار پہ ایمان رکھتے ہیں، اس کی صفات پر جو بیان کی گئی ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور افعال پروردگار سب پہ ائمہ ہدی کا ایمان ہے. وَلَهُ تُسَلِّمُونَ. اور اے ائمہ ہدی، آپ اللہ کے امر کے سامنے تسلیم ہیں. جو بھی حکم پروردگار ہے اس کے سامنے ائمہ ہدی تسلیم ہے. اور لازمہ ایمان کا ہے کہ وہ تسلیم ہو جائے. بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں. یہ دو فقرہ جو امام نے ارشاد فرمایا وَبِهِ تُؤْمِنُونَ وَلَهُ تُسَلِّمُونَ، آپ جو ہے اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے حکم کے سامنے تسلیم ہے. کیونکہ لازمہ ایمان کا ہے تسلیم ہو جائے. ایک انسان اگر اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو ایمان اسی وقت رکھے گا کہ جب اس کے ہر امر کے سامنے وہ تسلیم ہو. اور ائمہ ہدی علیہ السلام اس کے ہر امر کے سامنے تسلیم. چنانچہ بارہا وہ فقرہ امام حسین علیہ السلام کا میں نے پیش کیا. رضم بقضائہ تسلیما لامرہ. ایمان جو رکھتا ہے وہ تسلیم امر پروردگار ہے. امام حسین نے یہی درس دیا ہے. اگر اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو تو حسین ابن علی پوری قربانیاں دینے کے بعد آخر وقت اللہ پر ایمان کی بات کرتا ہے. یہ ہے حسین ابن علی. جب ایک قربانی نہیں 71 قربانی پیش کر کے آخر وقت توحید کے مسئلے کو حل کر رہا ہے، وہ ہے حسین. رضم بقضائہ و تسلیما لامر پروردگار. تیرے امر پر حسین تسلیم ہے. یہ 71 قربانیاں دے رہی ہے، تیرا امر ہے حسین قربانیاں پیش کر کے تسلیم ہے تیرے سامنے. اب میرا بھی گلا حاضر ہے توحید کے لیے، یہ تیرا امر ہے. حسین نے سب کچھ قربان کر دیا. یہ تسلیما لامر کی منزل ہے. یہاں پر امام نے وَبِهِ تُؤْمِنُونَ وَلَهُ تُسَلِّمُونَ، جو ایمان رکھتا ہے وہ تسلیم ہوتا ہے. چنانچہ ایک حدیث مبارک میں یہاں پر پیش کر رہا ہوں. بِأَيِّ شَيْءٍ عُلِمَ الْمُؤْمِنُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، یہ کیسے پہچانا جائے کہ یہ مومن مومن ہے؟ شناخت مومن سمجھو کیسے ہے. یہ حسین ابن علی جو بیان کر رہے ہیں. تسلیما لامر سے پہچانو کہ یہ مومن ہے جب اللہ کے سامنے تسلیم ہو جائے. صرف تنہا دعویٰ ایمان کا نہ ہو بلکہ دعویٰ کو جو ہے پریکٹیکل کر کے دکھائے کہ حسین جو ہے بتا رہا ہے یہاں پہ کہ یہ تسلیم ہو گیا ہے. یہی درس ہے حسین. جو ایمان رکھتا ہے اللہ کی ذات پر وہ تسلیم ہو جائے.
مومن کو کیسے پہچانا جائے کہ وہ مومن ہے؟ قال، معصوم نے فرمایا بالتسلیم للہ، پہچانا جائے گا کہ وہ اللہ کے سامنے تسلیم ہو جائے گا۔ یہ تسلیم ہونا بتا رہا ہے کہ ایمان کے کس درجے پر ہے کوئی یہ تسلیم لامر ایمان کے بلندیوں کو جو ہے ظاہر کر رہا ہے، اس لیے کہ ایمان کا امتحان ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں میں مومن ہوں، میں کیسے پہچانا جاؤں؟ اسلام پہ وقت آ جائے تو میں پہچانا جاؤں گا کہ اپنا مال، اپنی اولاد کو اس کی راہ میں قربان کر دوں اور کہہ دوں پروردگار چونکہ تیرے دین پر اور اسلام پہ وقت آن پہنچا ہے، لہذا اپنے گود کے پالوں کو تیری راہ میں دے رہا ہوں، اپنے مال کو عزیز نہیں رکھ رہا ہوں۔ میں نے بارہا کہا آشیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ہر جگہ پہ مارا جا رہا، شہید کیا جا رہا، یہ تسلیم کی منزل ہے، اس سے ایمان کا اندازہ لگتا ہے۔ آج پوری دنیا میں ایک مذہب تشیع کا بچہ بھی اپنے باپ سے نہیں کہتا کہ بابا اتنی قربانیاں ہو رہی ہے، کیوں نہیں ہم اس مذہب کو چھوڑ دیتے؟ ایک بچے کو بھی اس مذہب کی حقانیت کے بارے میں علم ہے۔ وَإِلَّا جہاں پر ایک چھوٹے سے بچے کے سامنے اتنے بھائی بہن جو ہے امیر المومنین کی ولایت کی بنیاد پر شہید کر دیے گئے، وہ بچے اپنی جان کا نذرانہ لیے ہوئے ابھی بھی آمادہ ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حسین ابن علی نے جو درس دیا تھا کربلا کے میدان سے تسلیما لامر حسین ابن علی، یہ جواب ہے آج ہماری قربانیاں کی ہم تسلیم امر پروردگار ہیں، یہ ہمارے ایمان کی دلیل ہے۔ والرضا مما ورد علیہ من سرور وسخط، اور دوسرے جو کچھ بھی اس پر آن پڑے اس پہ راضی ہو، اللہ کی طرف سے جو کچھ آن پڑے سب پہ وہ راضی ہو، خوشی ملے تب بھی راضی ہے، غم ملے تب بھی راضی ہے، مشکلات میں گرفتار ہو جائے راضی ہے، ہر مصیبت پہ راضی ہو، یہ ایمان کی دلیل ہے۔ یہ ساری چیزیں بیان، اسی لیے امام نے یہاں پہ دونوں فقروں کو ساتھ کا وَبِهِ تُؤْمِنُونَ وَلَهُ تُسَلِّمُونَ، اس لیے دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اور خود اسلام کی تعریف جو کی گئی ایک انسان اگر اسلام، میں ایک چیز کہہ دوں یہاں پر یاد رکھیے گا، جہاں مسلمان کا لفظ آتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہیں مومن آتا ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے، کہیں مسلمان آتا ہے کہ مسلمان مسلمان کے بھائی ہیں۔ بڑی ذمہ داری سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر مسلمان کا معنی مومن ہے، بہت اہم جملہ یہ کہہ رہا ہوں، مسلمان کا معنی مومن ہے۔ میرے استاد محترم آیت اللہ العظمہ وحید خراسانی حافظہ اللہ نے یہ فرمایا کہ ایسے مقامات پہ جہاں پر مسلمان کا لفظ آئے مسلمان بالمعنی الاخص ہے، مسلمان بالمعنی العام نہیں ہے کہ سب کو شامل ہو، سب کو شامل ہو یہ نہیں ہے، بلکہ مسلمان بالمعنی الاخص ہے۔ اخص کا مطلب صرف مومن کو شامل ہے۔ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں فرمایا الاسلام هو التسلیم، اسلام نام ہے اللہ کے امر کے سامنے تسلیم ہو جانے کا، اور فرما رہے ہیں یہ سارے وَلَهُ تُسَلِّمُونَ کی تشریح ہے۔ وَبِأَمْرِهِ تَعْمَلُونَ، اور اللہ کے امر پہ جو ہے عمل کرتے ہیں، جو اللہ نے حکم دیا بس اسی پر، اللہ کے غیر کے حکم پر یہ عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ بھائی یہیں سے یہ پیغام ملتا ہے کہ جس پر عمل کرنا ہے وہ حکم الہی ہے، اس پر عمل کرو، اور جو اللہ کے امر پر عمل کرتا ہے وہ کائنات کی کسی شے سے نہیں ڈرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ ہدی علیہم السلام اپنے زمانے کی بڑی بڑی حکومتوں سے ٹکرا گئے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے امر پر ہم عمل کر رہے ہیں، ہم دنیا میں کسی کو نہیں جانتے ہیں، ہم اس کے امر کو جانتے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں
وَإِلَىٰ سَبِيلِهِ تُرْشَدُونَ، اور اللہ کے راستے کی طرف آپ ہدایت کرتے ہیں۔ اے میں خدا علیہ السلام اللہ کے راستے کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ ترشدون رشد سے بنا ہے، رشد کے معنی ہدایت کے ہیں، اس کے اپوزٹ جو ہے وہ غی آتا ہے، غی کے معنی گمراہی کے۔ قرآن مجید میں آیت موجود ہے، بارہا آپ پڑھتے رہتے ہیں آیت الکرسی میں، قد تبین الرشد من الغی، یہ رشد سے ترشدون بنا ہے۔ رشد کے معنی ہدایت کے ہیں، غی کے معنی گمراہی کے ہیں۔ پروردگار نے دونوں لفظ کو ایک آیت میں بتا دیا، رشد ہدایت ہے اور غی جو ہے وہ گمراہی ہے، دونوں ایک دوسرے کے مقابل میں ہیں، اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے۔ یہاں پر ہے وَإِلَىٰ سَبِيلِهِ تُرْشَدُونَ، اے ائمہ ہدیٰ آپ اللہ کے راستے کی طرف ہدایت کرتے ہیں، اور ہدایت کا راستہ جو وہ ممتاز ہے گمراہی کے راستے سے، الگ ہے، جدا ہے۔ جدھر ائمہ ہدیٰ ہدایت کر دیں وہی ہدایت کا راستہ ہے، اور غیر ائمہ ہدیٰ جدھر ہدایت کر دیں وہ غی کا راستہ ہے۔ اور فرما رہے ہیں پیغمبر اکرم کے بعد بڑا سخت مرحلہ تھا، لہذا ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے پیغمبر اکرم کے بعد، اور خود پیغمبر اکرم نے متعدد احادیث کے ذریعے سے عالم انسانیت اور عالم بشریت کو یہ پیغام دے دیا تھا کہ اگر میرے بعد فتنہ و فساد اٹھ کھڑے ہو تو تم یہ دیکھنا کہ علی کس راستے پر جا رہے ہیں، ادھر تمہیں چلنا ہے۔ اور فرما رہے ہیں یہ روایت متعدد موجود ہے، وَبِقَوْلِهِ تَحْكُمُونَ، اور اللہ کے قول کے ذریعے سے آپ حکم کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، قضاوت کرتے ہیں۔ اگر کوئی فیصلہ لے کے جاتا تھا تو اللہ کے قول کے مطابق ائمہ خدا علیہ السلام فیصلہ کرتے تھے، قرآن کے مطابق کرتے تھے۔ جو اللہ کا حکم ہوتا تھا، جو اللہ کا قول ہوتا تھا، اس قول کے ذریعے سے آپ قضاوت فرماتے تھے۔ تو ایک معنی وَبِقَوْلِهِ تَحْكُمُونَ، آپ حکم کرتے تھے، فیصلہ کرتے تھے، قضاوت کرتے تھے اس کے قول کے مطابق۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کے قول کے مطابق آپ نے حکومت کیا ہے۔ امام علی علیہ السلام، امام حسن مجتبی علیہ السلام تقریباً 5 سال امام علی نے حکومت ظاہری فرمائی، تقریباً 7 مہینے حسن مجتبی کی حکومت رہی۔ ان کی حکومت کیسی تھی؟ وَبِقَوْلِهِ تَحْكُمُونَ، آپ اللہ کے قول کے مطابق حکومت کرتے رہے۔ اور امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جب تشریف لائیں گے تو وہ بھی اللہ کے قول کے مطابق حکومت فرمائیں گے، اور ان کی حکومت الہی حکومت ہوگی، عادلانہ نظام ہوگا، الہی حکومت ہوگی، یہ امام زمانہ کی حکومت ہوگی، فیصلے اللہ کے قول کے مطابق ہوں گے۔ تو اصل حکومت کا حق اہل بیت علیہ السلام کو۔ انشاءاللہ کسی موقع پر حکومت اسلامی پر اگر گفتگو ہوئی تو میں ساری باتیں پیش کروں گا۔ اس کے بعد کا فقرہ ہے سعدہ من والاکم وہلک من عاداکم، نیک بخت ہوا وہ، خوش قسمت ہوا وہ شخص، سعادت مند ہوا وہ شخص جس نے آپ کی ولایت کو قبول کر لیا۔ اس سے قبل بھی میں نے توضیح دیا تھا، نیک ہے وہ جو آپ کی ولایت کو تسلیم کرتا ہے۔ وَهَلَكَ مَنْ عَادَاكُمْ، اور ہلاک ہوا وہ شخص جس نے آپ کی ولایت کو چھوڑ کر کسی اور کی ولایت کو تسلیم کر لیا۔ اور فرما رہے ہیں، اور اس میں میں نے تفصیل سے گفتگو کیا تھا گزشتہ ہفتے، وہ ساری بحثیں موجود ہیں۔ اس کے بعد کا فقرہ وَخَابَ مَنْ جَحَدَكُمْ، جس نے آپ کا انکار کیا وہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ ائمہ ہدیٰ کا انکار کرنے والا دنیا میں دیکھیے ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے ہیں؟ کیوں؟ یہ اہل بیت علیہ السلام کے دروازے کو چھوڑ دیا،
لیکن جو دروازے پہ بیٹھے ہیں آج بھی سر بلند ہیں ان کے. یہ ساری چیزیں ظاہر ہے اور محسوسات میں سے ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ ہم وہ ہیں کہ ہمارے گلے کٹ جائیں گے لیکن اللہ کے سامنے یہ سر نہیں جھکے گا. یہ حسین ابن علی نے ہمیں درس دیا، یہ ائمہ ہدیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے. تو اب دیکھ لو، جس کا جیسا امام تھا ویسی ان کی زندگی ہے. جن کے امام سر بلند تھے ان کے چاہنے والے بھی سر بلند ہیں. لہذا یہ ساری چیزیں موجود ہیں. خابا، خار اور ذلیل ہوا من جحدکم، جس نے آپ کا یعنی آپ کی ولایت کا انکار کیا. اب میں پڑھ رہا ہوں ایک روایت کو جس میں اس حوالے سے گفتگو ہوئی ہے. یہ روایت ثواب الاعمال و عقاب الاعمال میں موجود ہے. بڑی اچھی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کیجیے. اور اردو میں یہ کتاب بھی ترجمہ ہو کے آ گئی ہے. ثواب الاعمال و عقاب الاعمال علامہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی ہے. اس میں یہ روایت موجود ہے، نزل جبرائیل علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فقال یا محمد اللہم صلی علی محمد السلام یقرئک السلام. جبریل امین پیغمبر پہ نازل ہوئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلام آپ پر سلام بھیج رہا ہے. اللہ کا ایک نام سلام ہے، السلام. دیکھ رہے سلام آپ پر سلام بھیج رہا ہے. اس کے بعد فرمایا وَيَقُولُ، خوب دقت کیجئے، باخدا یاد رکھیے، ان مولویوں کے چکر میں نہ آئیے گا. اگر ولایت کمزور ہو گئی نا کہیں ٹھکانہ نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں جو میں پڑھ رہا ہوں پوری دنیا سے چیلنج کر کے یہ پڑھتا ہوں، اور میں تو یہ کہتا ہوں اس کو اوپن کر دیا جائے، ہر جگہ جائے گفتگو. اگر کسی کو کوئی اعتراض اور اشکال ہو تو میں حاضر ہوں ایک ایک کلمے پر. اس لیے کہ میں نے جو اپنے استاد محترم آیت اللہ رضمہ وحید خراسانی سے جو کچھ سیکھا ہے میں امانت داری سے پہنچا رہا ہوں. میں خیانت کرنے کا عادی نہیں ہوں. لہذا یاد رکھیے گا ولایت علی. ایک بات آپ کو عرض کر دوں، آپ نے 12 خطبہ غدیریہ کو پڑھا ہوگا. اس میں ایک جملہ پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرَ الْغَائِبَ. جو یہاں پہ موجود نہیں اور جو شاہد ہے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ یا الْحَاضِرُ الْغَائِبَ. جو شاہد اور حاضر ہے کن کو پہنچائے؟ غائب جو موجود نہیں ہے. دیکھ رہے کتنا پیغام ہے میں. اس کے بعد فرمایا الوالد الولد الی یوم القیامہ. ہر باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ولایت علی کو اپنے بچوں تک پہنچائے الی یوم القیامہ، قیامت تک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر نہیں پہنچایا یا تو خود گھر میں بیٹھیے اور واقع غدیر کو بیان کیجیے یا مجلسوں میں لا کے سنوائیے واقع غدیر کو. نہیں تو ذمہ داری باپ کی ادا نہیں ہوگی. اتنا اہم مسئلہ ہے ولایت علی بن ابی طالب کا. بار بار ان زیارتوں کے فقرات میں اسی ولایت کے مسئلے کی طرف توجہ دی جا رہی ہے. سلام سلام کہہ رہا ہے وَيَقُولُ خَلَقْتُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ. میں نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا وَمَا فِيهِنَّ، اور بہت ساری چیزوں کو ان آسمان میں پیدا کیا، 7 آسمان میں. وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ وَمَنْ عَلَيْهِنَّ، میں نے 7 زمینوں کو پیدا کیا اور زمینوں پہ جو بسنے والے ہیں میں نے ان کو پیدا کیا. 7 زمین 7 آسمان کو میں نے پیدا کیا. مسئلہ واضح ہو گیا. آپ سنیے اس کے بعد فرما رہا وَمَا خَلَقْتُ مَوْضِعَ آدَمَ مِنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، اور میں نے رکن اور مقام سے بڑا بلند مقام کسی کو نہیں بنایا. رکن اور مقام جہاں امام ظہور کے وقت تشریف لائیں گے، رکن اور مقام کے درمیان، رکن جہاں پر حجر اسود ہے، مقام مقام ابراہیم، ان دونوں کے درمیان. پروردگار فرما رہا موضع آدم من الرکن، اور میں نے
پیدا نہیں کیا کوئی بھی مقام من الرکن والمقام، رکن اور مکان سے زیادہ جو ہے اعظم افضل کسی مقام کو نہیں پیدا کیا۔ سب سے افضل کیا ہے؟ رکن اور مقام، جہاں امام تشریف لائیں گے، امام عصر، وہ مقام ہے۔ اب پروردگار کیا فرما رہا ہے؟ وَإِنَّا عَبْدًا دَعَانِي هُنَاكَ مُنذُ خَلَقْتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر کوئی بندہ اس رکن اور مقام کے درمیان مجھے پکارے، مجھ سے دعا کرے، مجھ سے مناجات کرے، گڑ گڑائے، روئے، کب سے؟ جس وقت میں نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے، اس وقت سے لے کے اگر کوئی بندہ وہاں پر بیٹھ کر آدم مقام ہے، افضل مقام ہے، مجھ سے دعا کرے، مناجات کرے بیٹھ کے، اتنی عمر اس کی طولانی ہو اور آج تک دعا کرتا رہے، لیکن ثم لقینی جاہدا لولایت علی، لیکن وہاں پر یہ سب کچھ کر رہا ہو اور علی کی ولایت کو قبول نہ کر رہا ہو، تو پروردگار فرما رہا لَأَكْبَبْتُهُ فِي سَقَرَ، تو اس کو اوندھے منہ جہنم کے تگ میں ڈال دوں گا۔ فرما رہے ہیں یہ ہے ولایت علی بن ابی طالب، یہ ہے مقام ولایت معصوم علیہ السلام۔ پروردگار کوئی رعایت نہیں کرنے والا ہے، لیکن یاد رکھیے، اب یہ بات عرض کر دوں کہ بعض لوگ نماز کو ولایت سے ٹکرانے لگتے ہیں۔ اگر تھوڑی سی عقل ہو کہ جو چیز اصول میں سے ہو اور جو چیز فروع میں سے، اس کو ٹکرایا نہیں جاتا، اتنا بھی شعور نہیں ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں وَذَلَّا، بہرحال تقریباً وقت ہو گیا ہے، تمام کر دینا، تھوڑا سا 5 منٹ کا وقت ہے سرکار۔ وَذَلَّ مَنْ فَارَقَكُمْ، اس کے بعد کا فکرہ، وہ گمراہ ہو گیا جو آپ سے جدا ہوا، جو ائمہ ہدیٰ سے جدا ہوا، ذَلَّ، گمراہ ہو گیا۔ دیکھ رہے ہر جگہ وہی ولایت و امامت ہی کی گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ سب میرے جملے نہیں ہیں کہ کوئی یہ کہتے کہ مولانا تو اپنی طرف سے پڑھ کے چلے گئے، آپ بتائیے آپ کیا کہیں گے، آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ تو امام معصوم کے کلمات ہیں۔ جو آپ سے جدا ہوا وہ گمراہ ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ راہ حق، صراط مستقیم ائمہ ہدیٰ ہے۔ بارہا میں نے عرض کیا، اہدنا الصراط المستقیم، جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، مولا فرماتے ہیں انا الصراط المستقیم، میں صراط مستقیم ہوں۔ امام صادق نے فرمایا نحن الصراط المستقیم، ہم ائمہ ہدیٰ جو ہیں وہ صراط مستقیم ہیں۔ اس راستے سے جو ہٹ گیا وہ گمراہ ہو گیا۔ اچھا کیا کرے؟ میں نے عرض کیا پیغمبر اکرم کے بعد دنیا مشکلات میں گرفتار ہو گئی، اب کدھر جائیں، کس راستے پہ چلیں؟ اس لیے کہ اکثریت ایک طرف بھاگی جا رہی ہے۔ خاصان خدا چند افراد پہ مشتمل امیر المومنین کے ساتھ ہے، تو آیا اکثریت راہ نجات ہے یا یہ اقلیت؟ لوگ اکثریت کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ راہ نجات ہے۔ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کدھر ہے، یہ دیکھو کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کدھر ہے۔ اپنی شہادت کے بعد، میں وفات نہیں کہہ رہا ہوں، پیغمبر اکرم کی شہادت ہوئی ہے، تاریخ کے شواہد موجود ہیں کہ پیغمبر کو بھی ہے۔ پیغمبر اکرم کی شہادت کے بعد امت میں اختلاف رونما ہوا، جسے غدیر میں اپنا مولا بنایا تھا، امت کی بدبختی یہ ہوئی کہ انہیں خانہ نشین کر دیا، اور جنہیں ابتدائی مسائل کا علم نہیں تھا اسے تخت حکومت تک پہنچا دیا۔
اب ایسے موقع میں کیا کریں، کدھر جائیں، راہ ہدایت کدھر ہے، صراط مستقیم کدھر ہے؟ پیغمبر اکرم نے اپنی حیات طیبہ میں جناب عمار سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا، یا عمار ان رأیت علیا قد سلک وادیا وسلک الناس وادیا غیرہ سلک ما فسلک ما علی ودع الناس۔ اے عمار اگر دیکھو کہ علی ایک راستے پہ جا رہے ہیں اور پوری دنیا دوسرے راستے پہ جا رہی ہے تو ان سب کو چھوڑ دو، علی کے راستے پہ چلنا تم۔ دیکھ رہے ہیں، یعنی ایک علی کے ذریعے سے پورے اجماع کو باطل کر دیا ہے۔ اجماع کو نہ دیکھو کدھر جا رہا ہے، یہ دیکھو علی کدھر جا رہا ہے۔ اور عمار سے خطاب فرمایا۔ میرے بات دیکھنا، یہ کلمات موجود ہے، یہ روایت کنز العمال میں موجود ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کنز العمال متقی ہندی کے کتاب ہے، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 613 پہ موجود ہے، عالم اہل سنت۔ اور دوسرا حوالہ ہے تاریخ بغداد، خطیب بغدادی کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے، اس کے جلد 13 صفحہ 187 187 صفحہ نمبر یہ روایت۔ اور دوسری روایت ہے لن تدلوا ولن تہلكوا، یاد رکھیے ان سے جدا نہ ہوئیے، یہ صراط مستقیم ہے۔ لن تدلوا ولن تہلكوا وانتم فی موالات علی، تم ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتے، ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے اگر تم علی کی ولایت پہ چل رہے ہو۔ دو لن ہے، دیکھیے ماشاءاللہ، لن ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، یہ معنی۔ اب ادبیات کے لحاظ سے کبھی نہیں ہو سکتے، یہ معنی۔ وفاز من تمسک بکم، اور وہ کامیاب ہوا جو آپ سے متمسک اور وابستہ ہو گیا ہے، ائمہ خدا علیہ السلام، آپ سے جو متمسک ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ حدیث موجود ہے پیغمبر اکرم کی اس سلسلے میں، من تمسک بعطرتی من بعد کان من الفائزین، میرے بعد جو میری عطرت سے وابستہ ہو گیا وہ نجات پانے والوں میں سے ہو گیا۔ غور فرمایا آپ نے؟ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیغمبر نے اپنے بعد کے لیے راستے کو معین نہیں فرمایا۔ پورا شوق زمانہ جب ہو، جب فتنے کا زمانہ ہو، تو اس زمانے میں بھی بتا کے جا رہا ہوں کس کے ساتھ چلنا ہے، کس سے وابستہ رہنا ہے۔ یہ روایت اہل البیت فی الکتاب والسنہ علامہ رائے شہری کی ہے، اس کے صفحہ 369 میں یہ موجود ہے۔ آخری فقرہ وَأَمِنَ مَن لَجَأَ إِلَيْكُمْ، اور وہ امن میں آ گیا جو آپ کی پناہ میں آ گیا۔ دیکھ رہے ہیں خدا کی قسم، کس کس فقرات پہ جانے قربان ہو جائے امام معصوم کے۔ امن پا گیا وہ جو آپ کی پناہ میں آ گیا۔ غور فرما رہے ہیں؟ جنہوں نے آپ کی ولایت کو قبول کر لیا، امامت کو قبول کر لیا، خلافت کو قبول کر لیا، وصایت کو قبول کر لیا، وہ آپ کی پناہ میں آ گیا، لہذا وہ محفوظ ہو گیا۔ چنانچہ کس سے محفوظ ہوا؟ عذاب الہی سے محفوظ ہو گیا۔ کس سے محفوظ ہو گیا؟ بلاؤں سے محفوظ ہو گیا۔ کس سے محفوظ ہو گیا؟ آتش جہنم سے محفوظ ہو گیا۔ غور فرما رہے ہیں؟ اب علی کے چاہنے والوں کو جہنم وہنم سے نہیں ڈرایا جا سکتا، وہ محفوظ ہو گیا۔ دیکھ رہے؟ اور اس کے بعد روایت موجود ہے ذخائر العقبہ میں، یہ روایت ہے النجوم امان لاہل السماء، یہ ستارے امان ہیں آسمان والوں کے لیے، وَأَهْلُ بَيْتِ أَمَانٌ لِأُمَّتِي، اور میرے اہل بیت امان ہے میری امت کے لیے۔ اور میں نے امت کا معنی اس سے قبل بتا دیا تھا کہ امت کون ہے۔ بہرحال تھوڑا سا زحمت ہوگی، اگر گزشتہ ہفتے کا آپ درس ملاحظہ فرما لیں تو اس میں نے حدیث مبارک کے ذریعے سے واضح کیا تھا کہ امت کسے کہتے ہیں، میری امت امان میں۔ اور ایک فقرہ اور عرض کر دوں کہ کیسے پناہ میں آ گیا وہ۔ ابھی آپ جشن
ولادت امام رضا سے نزدیک ہو رہے ہیں۔ ایک فقرہ امام نے نیشاپور میں ارشاد فرمایا تھا، جب امام وہاں تشریف لے گئے تو امام نے ایک حدیث مبارک ارشاد فرمائی، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی۔ یہ مضبوط قلعہ ہے، دنیا کے مضبوط قلعے میں اگر کوئی چلا جاتا ہے تو دنیا کے لوگوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی اللہ کے قلعے میں آ جائے، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ دیکھ رہے یہ یہاں پہ فرمایا نا امام نے کہ جو آ گیا، جو ان کی پناہ میں، اب وہ پناہ کیا ہے؟ تنہا لا الہ الا اللہ کافی ہوتا تو امام دوبارہ محمل سے اپنا چہرے مبارک نہ نکالتے۔ امام نے فرمایا اس کے ساتھ کچھ شرائط ہے، وَعَلَى مِن شُرُوطِهَا، اور ان شرائط میں سے ایک شرط میں ہوں، یعنی تنہا لا الہ الا اللہ امان دینے والا نہیں ہے جب تک کہ ولایت اس کے ساتھ موجود نہ ہو۔ لہذا تنہا لا الہ الا اللہ مضبوط قلعہ نہیں ہے جب تک کہ ساتھ میں ولایت نہ ہو۔ جب توحید و رسالت و ولایت مل گئی تو مضبوط قلعہ ہو گیا، اور جو اس میں آ گیا وہ پناہ میں معصومین کی آ گیا، جو پناہ میں آ گیا وہ آتش جہنم سے نجات پا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔